بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی دو مقدمات میں جو ضمانت کی درخواست ہے، ایک مقدمہ ہے جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا ہے اور ایک مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس۔ یہ دونوں وہ کیسز ہیں جن پر جیل ٹرائل کے خلاف تو فیصلے محفوظ کر لیے ہیں اس بینچ نے، لیکن عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پر بڑا دلچسپ صورتحال تب بنی جب ایک ضمانت کی درخواست نیب بینچ کے پاس چلی گئی اور ایک ضمانت کی درخواست چلی گئی عامر فاروق صاحب کے پاس، جو وہ ڈویژن بینچ ہے۔ اس کی آج کی سماعت کا حوال بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور رضوان عباسی جو کہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہے عمران خان کے خلاف، عمران خان کی جو فرد جرم عائد ہونے کی کارروائی تھی اور مقدمے کو کالعدم قرار دینے کی کارروائی پر آج عدالت میں سماعت ہوئی۔ بڑی کوشش کی رضوان عباسی نے کہ ہمیں گواہان کے بیانات کا ریکارڈ کرنے کی اجازت مل جائے، ایسا نہ ہوا اور عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض خان پاکستان کے سینئر صحافی ہیں اور بڑا عرصہ مشکل وقت کاٹ کے آئے ہیں، اور ان کی وہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اور اٹیچمنٹ ہے اس پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ دوسری دفعہ ایسا ہوا کہ وہ عمرہ کے لیے باہر جا رہے تھے فیملی کے ساتھ اور ان کو روک لیا گیا۔ پہلے بھی روکا گیا تھا، اب دوبارہ ان کو عمرہ کے لیے اور حاضری کے لیے جانا تھا اور ان کو ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ کچھ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو جو وہ جہاز میں بیٹھ چکے تھے اور پھر ان کو وہاں سے جو ہے وہ واپس بھیجا گیا، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایئرپورٹ سے ہی روک لیا گیا، آف لوڈ نہیں کیا، ابھی تک جہاز میں پہنچے ہی نہیں تھے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ معاملہ پہنچ گیا، پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا اور یہ کیس چلتا رہا، جواب آئے تھے اور ساری جو تفصیلات ہیں وہ آتی رہیں۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ اب عمران ریاض خان کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ بیرون ملک نہیں جانے والے، وہ یہیں رہیں گے اور یہیں رہ کے ہی وہ اپنا جو اپنے ملک کی اور قوم کی جو خدمت ہے وہ کرتے رہیں گے۔ وہ ایک صحافی ہیں اور جو ان سے ہو سکتا ہے ملک و قوم کی خدمت اپنے جو میڈیا میں صحافت کے ذریعے وہ کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ پہلے بیرون ملک، ایک تو لاہور کی بات دو دفعہ میں نے آپ کو بتائی ہے نا، جو ان کو 10 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مبینہ طور پر غائب ہو گئے تھے، اور وہ جو اغوا کا مقدمہ درج ہوا تھا تو وہ سیالکوٹ بھی ایئرپورٹ پر ہی تھے، وہ اس وقت دبئی جا رہے تھے، بیرون ملک جا رہے تھے، لیکن اب وہ عمرہ کے لیے فیملی کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کو روک لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آج عمران ریاض خان کی اور ان کی فیملی کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں عمران ریاض نے موقف اپنایا کہ وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا جائے۔ ان کے خلاف اس وقت کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ ایک توہین آئی جی پنجاب کا مقدمہ ان کے خلاف تھا جس میں انہوں نے ضمانت ان کی کنفرم ہو گئی، عبوری ضمانت کروائی اور وہ کنفرم ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقدمہ ہے نہیں جس میں ان کو وہ مطلوب ہیں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے، کوئی ایسا اور مقدمہ ہے نہیں۔ اس وجہ سے یہ جو ساری کی ساری کارروائی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسل سے اور ان کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ یہ معاملہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے مونس الہی کی اہلیہ کی جانب سے اور ان کی پوری فیملی کی جانب سے، تو وہ ایک لمبے عرصے سے چلتا رہا اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی تھیں باقاعدہ طور پر وہ درخواستیں، جس میں یہ تھا کہ مونس الہی کی جو اہلیہ تھیں ان کے بچے بیرون ملک ہیں، وہ بچوں سے ملنے جا رہی تھیں اور ان کو روکا گیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کافی عرصہ پینڈنگ رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران ریاض خان کی باری لاہور ہائی کورٹ سے کیا ریلیف ملتا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ توشہ خانہ کا القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دو مقدمات ہیں نیب کے، دونوں مقدمات میں ضمانتیں خارج ہوئیں، دونوں مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں کو چیلنج کیا، اور دونوں کیسز ایک جسٹس محمد ارباب محمد طاہر کے بینچ میں، اس وقت جو نیب کے کیسز سن رہا ہے وہ یہی ڈویژن بینچ ہے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی سربراہی میں، اور ایک ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں۔ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کو بھیج دیا گیا، جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ بھیج دیا گیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو۔
وہاں پر بھی نیب کو، چونکہ اب نیب کے پاس یہ موقف ہے جی کہ وہ سینئر بینچ ہے، جو بینچ نمبر 1 ہے، تو ارباب محمد طاہر صاحب بھی فائل وہاں بھجوا دیں. کہاں پہ؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں. اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ جی عامر فاروق صاحب بینچ کا کیس کی فائل بھی جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کے پاس آ جائے. اب یہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر اس وجہ سے کیا گیا کہ وہ چونکہ جونیئر بینچ ہے تو وہ الٹیمیٹ جو درخواستیں ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی، ضمانت کی درخواستیں اس معزز بینچ میں جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جو بینچ کیسز کی سماعت کرے گا. بہرحال آج تو ٹرانسفر نہیں کیا جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا. دونوں درخواستوں پر یہ بطور اعتراض کیس کے لگا تھا. اب اعتراض اس میں ٹیکنیکل سے اعتراض تھے اور وہ دائر کیے گئے تھے کہ جی اس میں جو ریفرنس کی مصدقہ کاپیز نہیں لگائی گئیں. اب ضمانت ہے تو ضمانت میں ہمیشہ ریکارڈ منگوایا جاتا ہے، ریفرنس کا ریکارڈ منگوایا جائے گا. جب عدالت میں سماعت ہوگی تو ریفرنس کا ریکارڈ منگوایا جائے گا. ریفرنس کا ریکارڈ جب ادھر آئے گا تو ریفرنس کی کارروائی رک جائے گی. تو وہ کیسے روکنی ہے وہ بھی بڑی بات ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ جو مصدقہ کاپی ہے تمام کی تمام وہ لگائی جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پیش ہوئے. عمران خان کے وکیل نے درخواست پر اعتراضات دور کرنے کے لیے خود ہی وقت مانگ لیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کچھ وقت دے دیں، ہم اعتراضات دور کر دیتے ہیں، ہم پھر اٹیسٹڈ کاپی ساری بنوا کے لگا دیتے ہیں. عمران خان کے وکیل نے درخواست پر اعتراضات دور کرنے کے لیے وقت دیا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ آپ کو 7 روز کا وقت دیتے ہیں، 7 روز کے اندر اندر آپ اعتراضات دور کر لیں. عدالت نے وکلاء کو درخواست ضمانت پر 1 ہفتے میں اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کر دی. دوسری جو درخواست تھی چیف جسٹس عامر فاروق اور طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس، وہ تھی عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی درخواست. اب اس وقت عمران خان ان 2 مقدمات میں بھی گرفتار ہیں اور 9 مئی کے 12 مقدمات میں جو راولپنڈی کے مقدمات ہیں ان میں بھی گرفتار ہیں. عمران خان کے وکیل عمیر بلوچ نے اعتراض دور کرنے کے لیے چیف جسٹس عامر فاروق کے بینچ سے بھی وقت مانگ لیا، چونکہ وہاں بھی ویسے ہی اعتراض تھا. عدالت نے 7 روز کا وقت دے دیا. اب ان دونوں ضمانت کی درخواستوں پر 1 ہفتے کا وقت مل گیا ہے اور 1 ہفتے کے انتظار کے ساتھ ہی جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی. آج جو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں کارروائی شروع ہونی تھی تو وہ جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں بینچ ہے اس کا تحریری حکم نامہ نہیں ملا. ابھی تک تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج انسداد دہشت گردی عدالت میں وہ جو ویڈیو لنک والی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہونی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے مطابق وہ نہیں ہو سکی، چونکہ تحریری حکم نامہ مصدقہ کاپی ملے گی، وہ عدالت میں جمع کروائیں گے. عدالت ان جو ضمانت کی درخواست کی فائلیں ہیں وہ جو داخل دفتر ہو چکی ہیں، جب عدم پیروی خارج ہوئی تھیں تو وہ ضمانت کی فائلوں کو طلب کر لیں گے اور پھر وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیں گے. جس تاریخ پر سماعت کے لیے مقرر ہوگا پھر ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی اٹینڈنس بھی ہو جائے گی اور پھر اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی تصویر بھی وائرل ہو جائے. دوسری جانب جو بشرا بیگم کی درخواست تھی نکاح کیس میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ جہانگیر خان ترین نے کہا، اگر کسی کو کوئی غلط فہمی تھی جہانگیر خان ترین کے حوالے سے وہ بھی ان کو بھی تسلی ہو گئی کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا سیاست کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ندیم ملک جیسے اینکر وہ حضرت بابا فرید کے دربار پر بیٹھ کر پاک پتن شریف میں، وہ ایک مقدس ہیں، ایک اولیاء کی بارگاہ ہے، وہ صوفیاء کی بارگاہ ہے، وہاں بیٹھ کر وہ خاور مانیکا کے بھائی کو بٹھا کے اور اس دربار کا کہتے ہیں جی کہ یہ ایک مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے. تو یہاں بتائیں کہ جی کیا ہوا تھا اور آپ نے جہانگیر خان ترین کو کیا کہا تھا. اب جہانگیر خان ترین نے جو الزام لگائے وہ خاور مانیکا کے بھائی نے مسترد کر دیے اور انہوں نے کلیتاً یہ بات کی کہ عمران خان بشرا بیگم سے اعتقاد رکھتے تھے یا وہ ان کو ایک اللہ کی نیک بندی سمجھتے تھے اور ان سے دم کروانے آتے تھے. اب یہ انہوں نے کہا اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور جو بشرا بیگم کی اور وہ ایک روحانی بھی جو سلسلہ ہے وہ سارا کچھ. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ندیم ملک جیسے لوگ وہ دربار شریف پہ بیٹھ کے اس طرح کی انٹرویو لیتے ہیں اور کوئی ان کے خلاف ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. وہیں پہ یہ جو عدت میں نکاح کیس تھا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ الزام تھا جناب رضا کا وہ خارج ہو چکا ہے، وہ جھوٹا تھا، وہ قذف تھا، وہ ختم ہو گیا. اب آ گیا
آپ جانتے ہیں کہ حد لاگو ہوتی ہے، اگر آپ کسی پر کوئی کسی کے کردار پر الزام لگاتے ہیں تو ہمارے شریعہ لاء میں جو حدود کے 5 اوفینس ہیں اس میں ایک قذف بھی ہے کہ جو کسی پر ایسا الزام لگائے جو کسی کے کردار سے متعلق ہو یا زنا سے متعلق ہو تو وہ خارج ہو گیا، اور وہ خاور مانکہ جب کیس خارج ہو گیا تو وہ مرتکب ہو گئے، اور وہ تمام لوگ اور گواہان اور یہ سارا جو دھندا اور یہ پورا جو لوگ تھے۔ اب کیس رہ گیا صرف نکاح کے دوران، عدت کے دوران نکاح کا۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، اسٹے آرڈر پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے، عمران خان اور بشرا بیگم کو۔ عدالت میں سماعت ہوئی تو چیف جسٹس میں جو عثمان ریاض گل وہ عمران خان کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں وکیل ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب این 128 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، وہ اپنی انتخابی کمپین میں مصروف ہیں، تو مہربانی کر کے اس کو آپ ایڈجن کر دیں۔ اور خاور فرید مانکہ چونکہ یہ پہلا نوٹس تھا، انہوں نے جواب جمع کروانا تھا۔ رضوان عباسی نے کہا جی نہیں جی یہ تو بڑی زیادتی ہوگی، نیچے ٹرائل رکا ہوا ہے، بہت اہم کیس ہے، نیچے ٹرائل رک گیا ہے، تو آپ اس کیس کو سٹے ختم کر دیں، یہ جو حکم امتناع آپ نے دیا ہوا یہ ختم کر دیں، اور بھلے آج سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں آتے تو نہ آئیں، تو آپ سٹے ختم کر دیں۔ پھر رضوان عباسی نے کہا اگر آپ سٹے ختم نہیں کرتے تو پھر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دیں۔ اب یہ بات چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ کیس سرے سے کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے تھے گھٹیا وہ تو ختم ہو گئے، اب آ گیا عدت کے دوران نکاح کا معاملہ، اس پر اپنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اس کے مطابق بھی یہ کیس آگے نہیں چل سکتا، اور یہ بات عامر فاروق صاحب جانتے ہیں کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ تو رضوان عباسی کہتے تھے کہ ہر صورت کل کے لیے آپ اس کو یا سٹے ختم کریں پھر تاریخ دیں، یا کل کے لیے آپ اس کو ختم کریں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک کی کوئی جلدی نہیں ہے، اگلے ہفتے تک لے جاتے ہیں۔ عدالت نے رضوان عباسی کے حکم امتناع ختم کرنے کی جو استدعا اس کو مسترد کر دیا، اور حکم امتناع میں توسیع دیتے ہوئے جو گواہان کو کے بیانات قلم بند کرنے سے روکا گیا تھا اس میں توسیع کرتے ہوئے عدالت نے 31 جنوری تک سماعت ملتوی کر دی، اور 31 جنوری کو اس پر سماعت ہوگی۔ اب جب اگر گواہان کے بیانات قلم بند ہوتے ہیں تو وہ بھی عمران خان کے سامنے ہوں گے، اس میں پھر اون چودھری بھی جائے گا اور ساتھ خاور مانکہ بھی جائے گا، وہ مفتی بھی جائے گا، تو پھر عمران خان ان کو آئین اور قانون کے مطابق پھر ان کے ساتھ جو وہاں پہ کیا جائے گا سارے معاملات۔ تو 31 جنوری تک عدالت نے اس میں جو سٹے آرڈر ہے اس میں توسیع کر دی ہے، اور 31 جنوری تک سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ رضوان عباسی کی یہ جو استدعا تھی کہ سٹے ختم کریں وہ استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔